حضرت عثمان مکے والوں سے صلح کرنے کے لیے اور اجازت لینے کے لیے گئے، خبر پھیل گئی عثمان شہید ہو گئے، عثمان شہید ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بیعت لی کہ ہم بدلہ لیں گے عثمان کا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو آپ سے آپ پر بیعت کر رہے تھے، آپ جن کی بیعت لے رہے تھے، وہ جو آپ سے بیعت کر رہے تھے، وہ آپ سے بیعت نہیں کر رہے تھے، وہ تو ایسے جیسے اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ حضور نے ہاتھ رکھا، سب ہاتھ رکھتے جا رہے، نبی پاک نے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یہ ہاتھ میرے عثمان کی طرف سے ہے، یہ ہاتھ جو رکھ رہا ہوں یہ عثمان کی طرف سے۔ اس ہاتھ کو اللہ نے کیا بیان کیا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے فرمایا ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھوں پر۔ ہاتھ تو مصطفیٰ کریم کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ ہاتھوں سے پاک ہے۔ رب کے ہاتھ نہیں ہیں، رب کی آنکھیں نہیں ہیں، رب کے کان نہیں ہیں، اللہ سنتا ہے، کانوں سے پاک، آنکھوں سے پاک، ہاتھوں سے پاک، جسمانیات سے پاک۔ تو پھر مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کی شان کے لائق دست قدرت، وہ مراد، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت، جیسے اللہ کی شان کے لائق۔ حضور نے جس ہاتھ کو کہا کہ عثمان کا ہاتھ، اللہ نے فرما دیا ید اللہ، وہ اللہ کا دست قدرت ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ ایک اشارہ دے دیا ہمیں کہ یہاں عثمان کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کہا گیا ہے، اور یہ عثمان کا ہاتھ ہی کل کو کلام اللہ جامع القرآن بن کے سامنے آئے گا۔ جس ہاتھ کو اللہ نے ید اللہ فرما دیا، اس ہاتھ نے کتاب اللہ کو جمع فرما دیا ہے، اس ہاتھ نے قرآن جمع کیا، جامع القرآن۔ حضرت عثمان نے قرآن کو جمع کرنے والے، ایک نسخے پر پوری امت کو مجتمع کرنے والے حضرت عثمان ہیں۔ قرآن سے محبت بھی پھر ایسی کہ دشمن سامنے ہیں مگر یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایسا قرآن پڑھا، ایسا قرآن پڑھا کہ وقت شہادت بھی قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، اور پھر دنیا سے آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ حضور خام میں تشریف لائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی حالت میں گئے، حضور نے دعوت دی کہ عثمان آج کا روزہ ہمارے پاس آ کے کھول لو، آج روزہ ہمارے پاس کھولنا، افطار ہمارے پاس کرنا۔ اور اسی دن حضرت عثمان کی شہادت ہو جاتی ہے، اسی دن حضرت عثمان کی شہادت۔